کے 4 باب کی 23 سے 25 آیت اور ساتھ ہی ہم 5ویں باب کی پہلی 3 آیات، مطلب ان ساری آیات کو ہم ملا کے پڑھیں گے۔ متی 4 باب اس کی 23 آیت، لفظوں پہ غور کیجئے گا۔ یہ آیات ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہیں، ہم نے کئی دفعہ سنی ہیں، لیکن ذرا ٹھہر کے لفظوں پہ غور کرتے ہوئے ان آیات کو اپنے سامنے رکھیں۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا، اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ اور گلیل اور دکپلس اور یروشلم اور یہودیہ اور یردن کے پار سے بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہوئی۔ ابھی 5ویں باب کی پہلی آیت، وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پہ چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ 3 آیت، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے میں اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ آئیے کچھ پل کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے آپ کو خدا ان کی آواز سننے کے لیے تیار کریں۔ خدا ان کا تخت یہاں پر لگ چکا ہے، اور خدا ان اپنے وعدہ کے موافق اپنے تخت پہ موجود ہے۔ خدا ان کا روح یہاں پر جنبش کر رہا ہے، خدا ان کا روح جو ہمارے دل کے حال سے واقف ہے، ہماری سوچوں ہمارے خیال سے واقف ہے۔ آؤ ہم اپنے آپ کو ہر سوچ ہر خیال سے خالی کریں، اپنے دل کو آج اس مذبح پہ لے اڑیں، اور پاک روح کو موقع دیں کہ آج وہ ہم سے کلام کرے، وہ ہم سے بات کرے۔ ہاللویا جیسس۔ زندہ مہربان آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے خدا شکر گزاری کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت محفل کے لیے، اس خوبصورت شام کے لیے خدا جو آپ نے ہم سب کو یہ فضل بخشا کہ ہم سب وہاں مل کر ایک دل ہو کر آپ کے تخت کے سامنے جھکیں اور آپ کے نام کو مبارک کہیں۔ خدا آپ کے لوگ، آپ کی چراگاہ کی بھیڑیں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ پاک روح جنبش کیجیے، دل کی آنکھوں کو آج روشن کیجیے، کلام کی عمیق باتوں میں اترنے کا بھاری فضل عطا کیجیے، چھوئیے، بلیس کیجیے، بڑی برکت عطا کیجیے۔ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔ عزیز و متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، جو کہ نئے عہد نامہ میں فہرست میں ہمارے پاس پہلے نمبر پہ آتی ہے۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو مرکز کی انجیل پہلے لکھی گئی، لیکن فہرست میں جب ہم نیا عہد نامہ کھولتے ہیں تو فہرست میں ہمارے پاس متی رسول کی لکھی گئی انجیل پہلے نمبر پہ آتی ہے۔ اس کا شاید ایک ریزن متی رسول کا خوبصورت تحریری انداز، اس کا رائٹنگ سٹائل۔ متی جو کہ خود بھی یہودی تھا اور جن کو لکھ رہا وہ لوگ بھی یہودی تھے، وہ آڈینس بھی یہودی تھی، اس لیے متی نے بڑی حکمت عملی کا استعمال کیا، اور ہر وہ بات اور ہر وہ چیز جو یہودیوں کو قائل کر سکتی ہے کہ یسوع بادشاہ ہے، اس نے ہر اس چیز کو بڑی خوبصورتی سے قلم بند کیا۔ وہ نسب نامے سے شروع کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ یسوع کی پیدائش کی بابت بتاتا ہے۔ وہ اچھی طرح یہودی سسٹم، یہودی نظام کو جانتا تھا، اگرچہ متی کے لیے یہودیوں کو قائل کرنا مشکل تھا۔ حالانکہ متی یہودی ہے، جن کو لکھ رہا ہے وہ بھی یہودی ہیں، لیکن اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے سامنے متی کا بیک گراؤنڈ تھا۔ متی یہ وہ ہے جو مسئول لیا کرتا تھا، اور خداوند نے اسی شخص کو برانیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ متی کے لیے یہ ٹف تھا، لیکن متی نے ہر وہ ممکنہ کوشش کی کہ اس کی تحریر اگر کسی یہودی کے ہاتھ میں آئے تو وہ ایک دفعہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ ذات جس کی بابت وہ پڑھ رہا ہے یہ کوئی عام شخصیت نہیں، ہی از ناٹ اے نارمل پرسن،
He is someone special. یہ وہ شخص ہے جس کے ہم منتظر تھے. ہم نے پچھلے لیکچر میں غور کیا متی 4 بار خداوند یسوع مسیح کی ٹیمپٹیشن اور وہ غالب آیا. وہ اپنے ٹیسٹ میں وہ پاس ہوا اور اس کے بعد ہم اگلی آیات پہ غور کرتے ہیں. پھر متی ہمیں یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اب یسوع مسیح نے اپنا ٹیسٹ پاس کر دیا. Now he is authorized. اب وہ لیگل ہے کیونکہ آسمان سے آسمانی باپ نے اس کو اتھارٹی دے دی, اس کو لیگلائز کر دیا. اس نے کلیم کر دیا کہ he is my son, یہ میرا بیٹا ہے. He is authorized. سٹیمپ ہو گئی, ڈکلیئر کر دیا گیا. اب خداوند یسوع مسیح کی منسٹری کا آغاز ہو گیا. اور ہم چوتھے باب کی جب آخری آیات تک پہنچتے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا. میں جب ان آیات کو پڑھتا ہوں, متی 4 باب کی آخری آیت اور متی 5 باب کی پہلی 3 آیات, 3 ایسے نقطے, 3 ایسے پوائنٹس ہیں جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان نقطوں پہ غور کیجئے گا. سب سے پہلا پوائنٹ بولڈ, دلیر. دوسرا پوائنٹ باؤنڈ, وہ جو بندھے ہوئے ہیں. اور تیسرا پوائنٹ بلیسڈ, مبارک لوگ. ہم سب سے پہلے نقطے کو اپنے سامنے رکھیں گے, بولڈ. ہم جب یہی واقعہ لوکا کی انجیل کی معرفت پڑھتے ہیں, لوکا لکھتا ہے وہ روح القدس سے بھرا ہوا تھا, وہ روح کی قدرت سے مامور تھا. اب وہ جب روح کی قدرت سے بھرا ہوا, کلام میں لکھا ہوا لوکا کی دیوار شفا بخشنے کو خداوند کا روح اس کے ساتھ تھا. وہ پاک روح کی جنبش سے بھرپور, سر سے لے کر پاؤں تک. He was totally in control of spirit. اور وہ پاک روح کے کنٹرول میں, پاک روح کی قدرت سے بھرا ہوا. وہ لوگ جو پاک روح کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, they are bold, وہ دلیر ہوتے ہیں. ارے ان میں دنیا کا خوف باقی نہیں رہتا. لوگ دیکھیں گے, لوگ سوچیں گے, لوگ کیا کہیں گے. No, they are bold. ارے وہ دلیر ہو جاتے ہیں جو اپنا آپ پاک روح کے کنٹرول میں دے دیتے ہیں. دنیا کا خوف, لوگوں کا خوف, ارے حکمرانوں کا خوف, یہ خوف ان کے وجود میں سے نکل جاتا ہے. وہ پورے طور سے پاک روح کی تحویل, پاک روح کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع روح سے مامور, روح سے بھرا ہوا, گلیل کے شہر, گلیل کے علاقوں میں پھرتا رہا, ان کے عبادت خانوں میں. یہاں پہ یہ لکھا کہ فریسیوں کے یا فقیوں کے عبادت خانوں میں, یہاں پہ لکھا ہوا ہے ان کے عبادت خانوں میں. یہودی سسٹم یہ تھا کہ جہاں پر 10 یہودی جمع ہو جائیں, انہیں یہ اجازت ہوتی تھی کہ وہ اپنے لیے ایک چھوٹا گرجا بنا لیں. اسے سینیگوگ کہا جاتا تھا. گلیل کے اندر جگہ جگہ پہ چھوٹے چھوٹے سینیگوگز تھے جہاں پر یہودی جمع ہوتے تھے. اور پھر سبت کے روز کسی نہ کسی نبی کو انوائٹ کیا جاتا, وہ ان کے سینیگوگ, ان کے چھوٹے گرجا میں آتا, وہ تلاوت کرتا, ان کو واعظ دیتا, کلام پڑھتا, اس کی تفسیر کرتا, عبادت ہوتی سبت کی, لوگ واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاتے. یا اگر اس سینیگوگ کے اندر کوئی نیا وزٹر آ جاتا, اس نئے وزٹر کو دعوت دی جاتی کہ آج کلام پاک کی تلاوت آپ کیجئے. وہ کلام پاک کی تلاوت کرتا اور ربی پھر اس کی تفسیر بیان کرتا. یہاں پر جب لکھا ہوا ہے اور یسوع ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا, تو یسوع نے جب ان کے عبادت خانوں میں وزٹ کرنا شروع کیا, ان کے لیے he is a new visitor. اور انہوں نے یسوع کو ویلکم کیا کہ آج کلام مقدس کی تلاوت آپ کریں. اس کو انوائٹ کیا گیا, اس کو مدعو کیا گیا. وہ پلپٹ پہ آیا, اس نے خداوند کے کلام کو دلیری سے کھولا. خداوند کا کلام بتاتا ہے, اس کا میسج ہی ایک تھا, ارے آسمان کی بادشاہی, آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. اپنی پوری زمینی خدمت میں یاد رکھیے گا, نہ تو خداوند یسوع مسیح نے کبھی کسی معجزے کے اوپر پریچ کیا, نہ خداوند یسوع مسیح نے کوئی صلیب کا پیغام دیا. یسوع مسیح کے سرمن کا ٹائٹل, سرمن کا ٹاپک ہمیشہ آسمان کی بادشاہی. ارے توبہ کرو, توبہ کرو,
وہ ان کو تعلیم دیتا تھا. تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا تھا اور ساتھ ساتھ بیماروں کو شفا دیتا. مطلب یسوع مسیح کی منسٹری میں 3 کام ہوتے تھے. سب سے پہلا کام وہ تعلیم دیتا تھا, ٹیچنگ. دوسرا کام وہ منادی کرتا تھا, پریچنگ. وہ پریچ کرتا تھا, لوگوں کو بتاتا تھا ارے توبہ کی ضرورت ہے, نجات کی ضرورت ہے. تیسرا کام شفا. خداوند یسوع مسیح نے پیٹرن دے دیا. ہر منسٹری, ہر چرچ کا یہ پیٹرن ہونا چاہیے. وہاں پہ تعلیم بھی چاہیے, وہاں پہ ٹیچنگ چاہیے, پریچنگ بھی چاہیے, وہاں پر ہیلنگ بھی چاہیے. ارے جس چرچ, جس منسٹری میں ٹیچنگ, پریچنگ اینڈ ہیلنگ یہ تینوں کاموں پہ عمل کیا جا رہا ہے, that is the wonderful church, that is the wonderful ministry. اگر کسی چرچ میں ہیلنگ پہ زور دیا جاتا ہو یہ اچھا ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. ہیلنگ کے ساتھ, شفا کے ساتھ آپ کو ٹیچنگ بھی چاہیے. اگر تعلیم نہیں ہوگی, پاک کلام کی سمجھ نہیں ہوگی تو دشمن ابلیس گمراہ کر سکتا ہے. موت سے صرف یسوع نکالتا, شیطان نکالتا ہے. اگر تعلیم نہیں ہوگی تو کیسے پرکھیں, کیسے جانیں, کیسے سمجھیں کہ شیطان کم کرن دیا کہ خدا کم کرن دیا. ارے ٹیچنگ کا ہونا ضروری ہے. ہیلنگ اچھی ہے لیکن کافی نہیں ہے. ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ پریچنگ بھی چاہیے. منادی, توبہ کی ضرورت ہے, نجات کی ضرورت ہے. ارے گرجے, منسٹریاں کھچا کھچ بھری ہو, لیکن وہ لوگ, وہ کلیسیا والے, ارے اس چرچ کے ممبرز اگر نجات دہندہ سے واقف نہ ہو, they are wasting their time. ارے وہ وقت کا ضیاع کر رہے ہیں. نجات کی, توبہ کی ضرورت ہے. ٹیچنگ, پریچنگ اینڈ ہیلنگ, ہر منسٹری, ہر چرچ میں ان تینوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. یہاں پہ ٹیچنگ کے لیے جو یونانی ورڈ یوز ہوا ہے ڈیڈاسکو. ڈیڈاسکو کا مطلب ہے ٹیچنگ, لیکن یہ وہ ٹیچنگ نہیں ہے جو ہمارے اسکولوں میں دی جاتی ہے. ہمارے اسکولوں میں جب بچہ جاتا ہے اسکول, اس کو معلومات فراہم کی جاتی ہے, انفارمیشن دی جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کچی جماعت کے قاعدوں کے اوپر لکھا تھا تعلیم و تربیت. ساڈے سکولاں جی انفارمیشن دیتی جاتی, تربیت نہیں ہوتی. ڈیڈاسکو کا مطلب ایسی ٹیچنگ جس سے تربیت بھی ہو. مطلب جناب مسیح صرف معلومات فراہم نہیں کر رہے, بلکہ وہ انسان کے اندر کے ٹیلنٹ کو بھی ابھار کے باہر لا رہے ہیں. یسوع کی تعلیم ایسی تھی. ارے وہ صرف آپ کو معلومات نہیں دے رہا, بلکہ آپ کو کچھ کرنے کے لیے ابھار بھی رہا ہے. آپ سٹیپ فارورڈ ہو, آپ باہر نکلو, اور جو ٹیلنٹ خدا تعالیٰ کی ذات نے آپ کو دیا وہ اس کے جلال کے لیے اس کا استعمال کیا جائے. خوشخبری کے لیے یونانی ورڈ ہے یوانگلیون. یوانگلیون جس کا انگلش ترجمہ ہے گڈ نیوز. گڈ نیوز ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہر اچھی خبر کو گڈ نیوز کہتے ہیں. ہاں جنرل لیول پہ دیکھو تو ایسا ہی ہے, لیکن اس دور میں گڈ نیوز واقعی گڈ نیوز ہوتی تھی. ہر اچھی خبر کو یوانگلیون نہیں کہا جاتا تھا. یوانگلیون, گڈ نیوز صرف وہی ہوتی تھی کہ جب کسی بادشاہ کے گھر میں وارث پیدا ہو جائے, بیٹا آ جائے, تو مناد کو بلایا جاتا تھا. مناد کو یہ خبر دی جاتی تھی کہ جا جا کے گلیوں میں, چراہوں میں, چوکوں میں, چباروں پہ ڈھول کو پیٹ کے منادی کر کہ بادشاہ کا بیٹا آ گیا ہے, وارث آ گیا ہے. اور جب بادشاہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا تھا تو بادشاہ کیا کیا کرتے تھے؟ قید خانوں سے چند قیدیوں کو رہائی مل جاتی تھی, ان پر رحم ہو جاتا تھا. اور یہاں پر لکھا ہوا کہ یسوع خوشخبری کی منادی کرتا تھا. مطلب یوانگلیون وہ خوشی کی خبر دے رہا ہے, کیونکہ مسیح کے آنے سے پہلے کئی دعوے دار آئے جنہوں نے مسیحا ہونے کا دعویٰ کیا, لیکن وہ جائز دعوے دار نہ تھے. There is a good news. ارے اب کی بار جائز بیٹا آ گیا ہے, اب کی بار جائز وارث آ گیا ہے. اور جس طرح سے وارث کیا
خبر یہ ہے اب ہر ایک جان جو گناہ میں ہے اب وہ گناہ کی قید سے رہائی پائے گا کیونکہ بیٹا آ گیا ہے. This is the good news. ارے بیٹا آ گیا, اب مجھے اور آپ کو نجات مل گئی, مخلصی مل گئی, رہائی مل گئی, کیونکہ اب بیٹا آ گیا ہے. جنون بیٹا, فیک نہیں, جھوٹ نہیں. ارے یہ وہ بیٹا ہے جس کا دعویٰ آسمان سے کیا گیا, اوپر سے ویریفائی کر دیا گیا, یہ میرا پیارا بیٹا ہے. ایدی سنو, ارے اور کسی دی نہیں, ربیوں کی نہیں, He is my son, یہ ہے میرا جائز وارث. اور یہ یسوع مسیح کا سرمن تھا. ارے آپ کے لیے خوشخبری ہے, جائز وارث آ گیا ہے, گناہوں سے مخلصی نجات اب یقینی ہے. اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا, خوشخبری کی منادی کرتا رہا. It was a bold step. پہلی بات تھی bold, دوسری بات bind. خدا ان کے کلام میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے, جب متی میں دیکھتے ہیں متی نے یہاں پہ 3 طرح کے لوگوں کو پرومیننٹ کیا. وہ جن میں مدروہیں تھی, وہ جن کو مرگی پڑتی تھی, یا وہ جو مفلوج تھے. متی پہلے بیان کرتا جو لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے اس نے ان کو اچھا کیا. ساتھ ہی وہ آگے اس کو سمرائز کر کے بتا رہا ہے. انہیں ایوریج کٹی یا کڑے کڑے سان, انہیں اچھا دیکھیں زیادہ تر لوگ وہ تھے جو مدرو گرفتہ تھے. پھر اس نے غور کیا زیادہ تر لوگ وہ بھی تھے جو مرگی کا شکار تھے. اس نے ایوریج نکال کے ہائیڈنگز 3 دے دی, مدرو گرفتہ, مرگی والے, مفلوج. لیکن جب ہم ان ہائیڈنگز پہ غور کرتے ہیں, مدرو گرفتہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ روحانی مسئلے ہوں, جو اسپرچولی ابلیس کے شکنجے میں ہو, جن کی روح قید میں ہو. مطلب یسوع مسیح کے پاس ان لوگوں کو لایا جا رہا ہے جن کے ساتھ روحانی مسئلے چل رہے تھے. ساتھ ہی متی لکھتا ہے مرگی والے اس کے پاس ہے. مطلب مرگی والے وہ ہوتے ہیں جن کو پرابلم ہو, جن کا برین پراپرلی ورک نہ کرے, مینٹلی اپسیٹ ہوتے ہیں. ہر وقت مرگی نہیں رہتی, ہاں اسپیسیفک سچویشن میں ان کا مائنڈ, ان کا برین کمزور ہوتا ہے, وہ گر جاتے ہیں. مطلب مسیح کے پاس ایسے لوگ لائے جا رہے ہیں جن کے ساتھ روحانی مسئلے ہیں, اور مسیح کے پاس ایسے لوگ بھی لائے جا رہے ہیں جن کے ساتھ ذہنی مسئلے ہیں, جو سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہیں. اور تیسری کیٹیگری وہ تھی وہ جو مفلوج ہے, مطلب جن کے ساتھ فزیکل پرابلمز ہیں. یہ 3 کیٹیگری کے لوگ یسوع مسیح کے پاس لائے جا رہے ہیں, اور یسوع مسیح ان کو بھی شفا دے رہے ہیں جو روحانی بندروں میں جکڑے ہوئے ہیں. یسوع مسیح ان کو بھی آزاد کر رہے ہیں جو اپنے ذہنی پرابلمز, اسٹریس میں, برڈن میں, کسی بوجھ کے نیچے ہیں. یسوع مسیح ان کو بھی شفا دے رہے ہیں جو فزیکلی پرابلمز کو فیس کر رہے ہیں. آج بھی خدا ان کے بتھیرے بیٹے بیٹیاں ایسے شکنجوں میں, ایسے پرابلمز کا شکار ہیں. ارے یہ ممکن ہے کہ شاید اس جماعت میں موجود کوئی بیٹا, کوئی بیٹی کسی روحانی مسئلے کو فیس کر رہا ہو. شاید روح کے اوپر کہیں نہ کہیں کچھ بوجھ ہو. ارے آپ کے لیے پیغام یہ ہے, آپ کو کسی اسائلم کی نہیں, کسی میڈیسن کی نہیں, یو نیڈ جیسس. ارے آپ کو یسوع کی ضرورت ہے. یہ ممکن ہے اس جماعت میں شاید آج یہاں پہ کوئی ذہنی دباؤ کا, کسی اسٹریس, کسی برڈن کے نیچے ہو. ارے آپ کے لیے پیغام یہ ہے, آپ کو نیند کی گولیوں کی ضرورت نہیں, یو نیڈ جیسس. ارے آپ کو یسوع کی ضرورت ہے. یہ ممکن ہے کہ شاید اس جماعت میں کوئی ایسا بیٹا موجود ہو, کوئی ایسا بھائی موجود ہو جو اپنی کسی جسمانی مسئلے, اپنی کسی فزیکل پرابلم کو فیس کر رہا ہو. ارے آپ کو کسی فزیوتھراپسٹ کی نہیں, آپ کو یسوع کی ضرورت ہے, یو نیڈ جیسس. ارے دنیا کے طبیبوں, دنیا کے ڈاکٹرز اور یسوع جیسے ڈاکٹر میں زمین و آسمان کا فرق ہے. دنیا کے ڈاکٹر آتے ہیں, چیک کرتے ہیں, دوائی دے کے ڈر جاتے ہیں. ارے یسوع وہ طبیب اعظم ہے جڑا دوائی دے کے جاتا نہیں, ہاتھ پھڑ کے لاگے ہی بیٹھ جاتا جب تک چوٹ نہ کھلوے. ہاللیلویا. ارے اس میں اور دنیا کے طبیبوں میں فرق ہے. یہ وہ طبیب اعظم ہے جو
तसल्ली मिलेगी। हालेलुया। और You need Jesus। रूहानी मसला है, कोई ज़हनी मसला है या जिस्मानी प्रॉब्लम है, You need Jesus। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, चौथे बाब में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी। बीमारी के और कमजोरी के बीच में लफ्ज़ और है। मत्ती ने बीमारी और कमजोरी को अलग अलग बयान किया क्योंकि ये दोनों लफ्ज़ हैं ही अलग अलग। यूनानी जुबान में भी बीमारी और कमजोरी के लिए दो अलग अलग लफ्ज़ यूज हुए हैं क्योंकि इनके पीछे एक्सप्लेनेशन, इनका मतलब ही अलग अलग है। बीमारी वो है जो आपको अपनी किसी गलती से लग जाए, कमजोरी वो है जो किसी की वजह से हो जाए। मतलब यीशु के पास ऐसे लोग लाए जा रहे थे जो अपनी किसी प्रॉब्लम, अपनी किसी गलती की वजह से सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, और यीशु के पास ऐसे लोग भी लाए जा रहे हैं जो किसी दूसरे की गलती की वजह से सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। मतलब हर वो बंदा, खा वो अपनी गलती से या किसी की गलती से सिचुएशन में फंसा, He is near to Jesus। और खुशी की बात यह थी कि हर एक प्रॉब्लम में घिरे हुए शख्स के लिए हल यीशु के पास मौजूद था, चाहे वो किसी अपनी गलती से घिर जाए या किसी की गलती से घिर जाए, but there is Jesus। हालेलुया। अरे आज आपके लिए मैसेज ये है, आप शायद अपनी किसी गलती से या किसी की गलती से, whatever the situation is, खुशी की बात यह है कि Jesus is there। हालेलुया। आओ यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाना। वो जो हमारे लिए अपने पास हर मुश्किल का हल रखता है। हालेलुया। जोरदार तालियां। हालेलुया। हालेलुया। वो लोग जो रूहानी मसलों का सामना कर रहे थे, वो लोग जो ज़हनी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए थे, या वो लोग जो जिस्मानी कमजोरी का शिकार थे, हर मसले का हल यीशु के पास। पहली गल बोल, बाइंड, तीसरी के आखिरी का ब्लेस। हम जब 5वें बाब की पहली आयत से पढ़ना शुरू करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, वो इस भीड़ को देख के, ये वो भीड़ है जिसमें से शायद किसी की मिर्गी ठीक हुई, किसी की टांगें ठीक हुई, किसी की आंखें, किसी की बदरुएं निकल गई, ये वो भीड़ है। और यीशु ने यहाँ पे पहाड़ी वाज किया। आप इसको सरमन माउंट कह लीजिए, खुतबतुल जबल कह लीजिए, या इसको मसीह की शरीयत कह लीजिए। और याद रखिए यीशु मसीह कोई नई शरीयत लेके नहीं था, शरीयत वही थी। हाँ, मगर यीशु नई तफसीर लेके जरूर आया था, कमेंट्री नहीं थी, शरीयत वही थी। वो कहता है मैं शरीयत मनसूख करने नहीं आया, सारा कुछ सेम है। हाँ, तफसीर नहीं है। यीशु मसीह ने पहाड़ी बात में तुम सुन चुके हो, ये वही बातें हैं, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ, तफसीर नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। और यहाँ पर लिखा हुआ, इस भीड़ को देख के पहाड़ पे चढ़ गया। जब बैठ गया, उसके शागिर्द उसके पास आए। इस बात पे गौर कीजिएगा, वो इस भीड़ को देख के पहाड़ पे चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए। यहूदी रबियों का ये अंदाज हुआ करता था, भीड़ आ गई है, शागिर्द यकीनन लोगों को मैनेज कर रहे हैं, बैठा रहे हैं, भाई लाइन सीधी करो, इधर बैठो, ऐसे बैठो, ये बच्चा थोड़ी सी करो, सीधे हो जाओ, वो मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने उस्ताद को देखा कि उस्ताद बैठ गया, खुदा उनका कलाम कहता है वो सारा काम छड़ के उस्ताद के पास आ गए। यहूदी रबियों का अंदाज हुआ करता था, वो चलते फिरते तालीम देते थे, लेकिन जब किसी रबी ने कोई बड़ी खास और बड़ी अहम बात करनी होती, वो बैठ जाता था कुर्सी पे। ये उसके बैठ जाना इस बात की अलामत थी कि अब जो रबी बात करने वाला ये तवज्जो से सुनने वाली है। और जैसे ही यीशु बैठ गया, उसके शागिर्दों ने देख लो जी रबी बैठ गया। अब जब रबी चूंकि बैठ गया, अब जो ये बातें कहने वाला ये बड़ी तवज्जो से सुनने वाली है। वो सारा काम छोड़ छाड़ के यीशु के पास आ गए, और खुदावंद का कलाम लिखा, और उसने अपनी जुबान खोलकर यूं तालीम देने लगा। भैया लिखने की गल है, इसमें लिखने की जरूरत क्या है? भाई आपको किसी से मुखातब होने के लिए, किसी से बात करने के लिए अपना मुंह, अपनी जुबान तो खोलनी पड़ेगी, तो फिर यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत क्या है? लेकिन मत्ती रसूल ने जब लिखा तो यहाँ पे खास तौर पे लिखा, और उसने अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। इब्रानी जुबान का ये मुहावरा, अपनी जुबान खोलना। आप खोल के देखिए,
किताब उसका 3 बाब वहां पे लिखा हुआ है, और अय्यूब ने अपनी जुबान खोलकर अपने जन्मदिन पे लानत की। या फिर आप अमाल की किताब खोलिए, अमाल की किताब में जहाँ पे फिलिप्पस हबशी खोजे को बपतिस्मा देता है, उसके बाद जब वो तालीम देने लगता है वहां पे लिखा हुआ है, और फिलिप्पस ने अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम दी। अपनी जुबान खोलने का मतलब ये अपना दिल खोल देना। और यहाँ पे जब यीशु ने अपनी जुबान खोली, जब यीशु ने अपना दिल खोला, तो इस दिल में से देखो लोगों के लिए निकल क्या रहा है। मुबारक है वो जो दिल के गरीब है। ये दिल मुबारकबादियों से, बरकतों से, ब्लेसिंग से भरा हुआ है। जब यीशु ने उस भीड़ के सामने अपने दिल को खोला, तो दिल बरकतों से, ब्लेसिंग से, नेमतों से भरपूर था। अरे यू आर अ ब्लेस्ड पीपल, तुम मुबारक लोग हो। याद रखिएगा, मुबारकबादियां ये कोई पहली दफा नहीं हुई। पुराने अहदनामे में भी मुबारकबादियां थी। मुबारक है वो जो शरीरों की राह पर नहीं चलता। अरे मुबारक है वो जो खुदावंद के वक्त का इंतजार करते हैं। मुबारक है वो लोग जो खुदावंद के मुंतज़िर हैं। मुबारकबादियां पहले भी थी, लेकिन पुराने अहदनामे की मुबारकबादियों में और नए अहदनामे की मुबारकबादियों में एक फर्क था। पुराने अहदनामे की मुबारकबादियां ये थी कि वो लोग जो खुदावंद के कलाम पर अमल करते हैं वो मुबारक है। लेकिन यीशु ने आके रिजल्ट भी दस दिता। अरे वो लोग जो मुबारक है उनके साथ होगा क्या? क्योंकि वो आसमान की बादशाही के वारिस होंगे, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। अरे वो खुदावंद को देखेंगे। यू आर अ ब्लेस्ड पीपल। अरे तुम मुबारक हो, तुम मुबारक लोग हो। जनाब मसीह का दिल अरे आपको लेके खुशी से, शादमानी से, बरकतों से, ब्लेसिंग से भरा हुआ है। You are a blessed people. मुबारक है वो जो गरीब है। तगरीब केड़े? दिल का गरीब। ये गरीब क्या होता है? कौन है ये गरीब जिसे यीशु मुबारक कह रहा है? असी लफ्ज़ गरीब पढ़ते हैं, सुनने में सानू लगदा हो जिंदे को खर्चा पानी कोई नहीं, जिंदा काम नहीं चलन दिया, जिंदा हाथ तंग है। अरे जिसके पास ज़रूरियाती जिंदगी पूरी नहीं, हमारे नजदीक वो गरीब है। यहूदियों को भी यही लगता है। यहूदियों के नजदीक भी वो शख्स जो अपनी ज़रूरियाती जिंदगी पूरी नहीं कर पा रहा वो गरीब है। और वो इसलिए गरीब है क्योंकि खुदा इससे नाराज है। क्योंकि यहूदियों का मानना यह था कि खुदा जिससे खुश होता है उसके ऊपर अपने आसमान को खोलता है और दुनियावी नेमतों, दुनियावी बरकतों से भरता है। इसमें कोई शक नहीं। खुदावंद वाकई अपने बच्चों को कोई दुनियावी कमी रहने नहीं देता। लेकिन जब यीशु कलाम कर रहा है, अरे यीशु इससे भी कहीं आगे की बात कर रहा है। जब यीशु कह रहा है कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, अरे ये वो गरीब नहीं जिसे हम पुअर कहते हैं, जिसे हम मुफलिस कहते हैं, या वो जिसके पास रुपए पैसे की कमी हो। ये कौन है गरीब? ये कैसा है गरीब जो यीशु के नजदीक मुबारक है, ब्लेस्ड है? आप ज़बूर नवीस खोलिए और देखिए जगह जगह पर दाऊद उसकी प्रेयर, दाऊद की प्रेयर ये थी, ऐ खुदावंद मैं गरीब हूँ। ज़बूर 40, ज़बूर 69, मैं मस्कीन हूँ, मैं मोहताज। ऐ खुदावंद अपने बंदों पर रहम कर। दाऊद की लादा गरीब सी। अरे उसके पास महल थे, धन दौलत थी, लेकिन जब खुदावंद की हजूरी में आता है कहता है खुदावंद मैं गरीब, मैं मोहताज, तू मुझ पर रहम कर, अरे तू मुझे संभाल। ये कौन सा गरीब है? अरे इस गरीब को जिसे यीशु मुबारक कह रहा है अगर जानना है तो खोलिए लूका 18 बाब। यीशु ने तफसील पेश की थी। हैकल दे विच दो बंदे आए दुआ करने वास्ते। एक फरीसी सी जड़ा बड़ा फखर ना कहंदा मैं 2 दिहाड़ी रोजे भी रखना, हदिये भी देना, दुआवां भी करना, शुक्र है मैं इन्ने वर्गा नहीं। यीशु ने क्या एक बंदा पीछे खलोता सी मसूल लै वाला, अरे उसने तो इतनी भी जरूरत ना की कि आसमान की तरफ देखता और वो सर झुका ये कह रहा है खुदावंद मैं गुनहगार हूँ। छाती पीट पीट के इस बात का इकरार करता। ये है गरीब जो खुदावंद की हजूरी में सरेंडर कर जाए। अरे जो अपना दिल खाली कर दे, मैं कुछ भी नहीं, अरे मैं तेरी हजूरी में खड़े रहने के लायक नहीं। ये है गरीब जो अपने दिल को खाली कर दे, खुदावंद के आगे आजिज़ हो जाए, झुक जाए। ऐसा शख्स यीशु की नजर
मुबारक है, you are a blessed person. अरे अगर तुम खुदावंद के तख्त के सामने झुक जाते हो, खुदावंद कहता है ऐसा शख्स जड़ा तौबा कर लवे, अरे ऐसा शख्स जो झुक जाए, अपनी गलती का इतराफ कर ले, ये है गरीब जिसके दिल में और कुछ ना हो, खाली हो जाए और यीशु खाली दिल में आता है, और जिसकी मुलाकात यीशु से हो जाए, जिसके दिल में यीशु आ जाए, अरे वो फिर गरीब नीचे रहता, वो दुनिया का सबसे अमीर है. हालेलुया. पूरे ऐस जहां च अपना मकान है कि नहीं, अपनी कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं, कोई बैंक बैलेंस है कि नहीं, लेकिन आपके लिए मैसेज ये है, यू आर ब्लेस्ड. अरे तुम अमीर हो, आसमान की बादशाही के वारिस हो. अरे ऊपर आपके नाम से आपके बाप ने एक मकान नामजद कर रखा है, उत्ते बाहर लिखे है रूम दे बाहर सदीक साहब, रूम दे बाहर लिखे अनवर साहब, लियाकत पट्टी, सुहेल जोन्स, नासिर साहब. यू आर अ ब्लेस्ड पीपल. अरे तुम मुबारक हो, इस जहान में रोते, आंसू बहाते, दुख उठाते, मगर आसमान की बादशाही के वारिस हो. यू आर अ ब्लेस्ड पीपल. अरे हर वो शख्स मुबारक है जो खुदावंद की हुजूरी में आजिज़ी करता है, अरे जो झुक जाता है खुदावंद की हुजूरी में, अपने दिल को खाली करता है, क्योंकि वो दिल जो यीशु की हुजूरी में खाली हो जाए, वो फिर खाली नहीं रहता. अरे वो यीशु से भर जाता है, यीशु आप उस दिल में आता है, और जिस दिल में यीशु है वो शख्स गरीब नहीं रह सकता. लोग दुनिया जानती है, जो अपना मेडिसिन टैबलेट्स गोलियां खाते, रात की नींद नहीं आती. अरे आप इत्मीनान की नींद सोते हुए, यू आर अ ब्लेस्ड पीपल. जिस दिल में यीशु है वहां इत्मीनान है, वहां तसल्ली है. और वो हर वो बेटा, हर वो बेटी जो रात को मीठी नींद सोता है, he is a blessed person, कि खुदावंद का इत्मीनान से घेरे हैं. हालेलुया. आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने कदमों में खड़े हो जाएं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि उसने आपको मुबारक कहा है. यू आर अ ब्लेस्ड वन. और उसकी शुक्रगुजारी करें, उसके नाम को धन्यवाद कहें, कोई जुबान खामोश न रहे. ओ प्रेज हालेलुया जीसस. आए हम सब अपने लबों को खोलें, अरे खोलिए अपने लबों को खोलिए, शुक्रगुजारी कीजिए. ओ हालेलुया. हालेलुया 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 जीसस. Oh praise hallelujah. आवाजें अभी कम है, जितने लोग हैं आवाजें कम है. अरे अपनी आवाजों को बुलंद कीजिए, खुदावंद का रूह यहाँ पर जुम्मश कर रहा. ग्लोरी 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 टू जीसस. ओ जिंदा मेहरबान आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए, इस वक्त और इस मौका के. खुदावंद यीशु जी अपने बच्चों को छूइए, ब्लेस कीजिए. आपके लोग, आपकी चरागाह की भेड़ें, खुदावंद यीशु जी आपके नाम के साथ हम अपने दिलों को दे खाली करते हैं. खुदावंद यीशु जी अपने बच्चों को आसमानी नेम तौर पर खुदावंद आपके लोग जो आसमान की बादशाही के वारिस हैं, छूइए, बड़ी बरकत अता कीजिए. हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत घड़ी के लिए. बाबूजी आप ही हो जो हमारे दिलों को छू के हमसे कलाम करके हमें तसल्ली और इत्मीनान अता करते हो. खुदावंद हम आपके नाम को धन्यवाद कहते हैं. अपने बच्चों को छूइए, बड़ी बरकत दीजिए खुदावंद यीशु जी. दलेरी करो दीजिए खुदावंद, ताकि आसमान की बादशाही और इस खुशखबरी के काम में हम भी दलेरी से कदम बढ़ाएं, और बखेड़ी भूली भटकी जानों को यीशु जी हम आपकी सलीब के साए तले ला सकें. अपने बच्चों को बड़ी बरकत दीजिए, छूइए, ब्लेस कीजिए. सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. गॉड ब्लेस यू. खुदा सबको बड़ी बरकत दे. गॉड ब्लेस यू.